اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، ناظرین پروگرام ٹرو ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فرحت بشیر۔ ناظرین، جیسے کہ اہم نیوز کی ہمیشہ سے کہا جاتی ہے کہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے تو اس پر زیادہ ہماری نظر رہتی ہے اور رکھنی چاہیے، اور یہی حالات کا نظریہ بھی آتا ہے کہ ہماری میڈیا کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں تو اس پر فوکس رکھنا اور عوام کو آگاہی فراہم کرنا۔ آج ہمارا اسپیشل سیگمنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ چکوال اور جس طرح کے اس کے مضافات پنجاب اور پوری پاکستان کے میں بات کروں تو بہت بڑا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ چھوٹے بچوں کا اغوا، بہت سارے لیڈیز اور مرد حضرات جو اس معاملے میں پیش در پیش اس طرح کے مسائل کا شکار ہو رہے ہیں اور چھوٹے بچے جو اغوا ہو رہے ہیں، اس حوالے سے ہمارا آج کا اسپیشل سیگمنٹ ہے۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے ہمارے گیسٹ راجہ افتخار احمد بیورو چیف ہے روزنامہ جہاں سے، اور ہمارے گروپ کے چیئرمین بھی ہیں اپنی میڈیا گروپ سے۔ خوش آمدید راجہ صاحب، بہت شکریہ۔ ایسے جیسے کہ میں نے آپ کو انٹرو میں بتایا کہ آج کا ہمارا جو اسپیشل سیگمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو چھوٹے بچوں کو اغوا ہو رہے ہیں، ہم چکوال کی اگر ہم بات کریں تو یہاں بھی یہ صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں، پولیس ہے، جو ہماری انتظامیہ ہے، تو اس حوالے سے آج کا ہمارا اسپیشل سیگمنٹ چل رہا ہے۔ تو آپ کا کیا نظریہ سکتے ہیں، اس کو کس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں؟ پولیس کو اس حوالے سے کیا نظریہ پیش کرنا چاہیے؟ کیا اس کو روک تھام کے لیے ہمیں کون سے مناسب اقدامات کرنے چاہیے؟ بہت شکریہ جناب بشیر ایڈوکیٹ صاحب۔ بلا شبہ جیسے کہ آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ آج کا یہ ٹاپک ہے، یہ عوامی ٹاپک ہے، عوام سے جڑا ہوا ٹاپک ہے اور بہت ہی حساس یہ ٹاپک ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بچوں چھوٹے بچوں کا جو اغوا ہے یہ انفارچونیٹلی جو اگر آپ پنجاب پورے میں دیکھیں تو یہ پنجاب کے بہت سارے جو ڈسٹرکٹ ہیں ان میں یہ بڑے زور و شور سے اور بڑے ایک منظم طریقے سے جو ہے وہ جاری ہے۔ انہیں اضلاع میں ہمارا ضلع جو چکوال ہے یہ بھی شامل ہے، اور چکوال میں بھی پچھلے اگر آپ 10 سے 15 دن جو آپ اگر چیک کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مختلف محلوں میں اور جو مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ کچھ بچوں کو چھوٹے بچوں کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور 1 سے 2 جو اغوا کے جو کیس ہیں وہ برآمد جو ہے وہ رپورٹ بھی ہوئے ہیں۔ چند دن پہلے بھی جو ہے وہ یہاں پہ رواد میں جو ہے رواد اور کلر سے اس میں بھی جو ہے یہ گروہ جو ہے یہ بہت منظم طریقے سے انہوں نے چھوٹے بچوں کو ایک تواتر سے کڈنیپ کیا ہے۔ سر ایک کیس نہیں رپورٹ ہوا بلکہ متعدد کیس جو ہے وہ رپورٹ ہوئے۔ اب جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ ہماری جو پولیس فورس ہے اور ہماری جو ضلعی انتظامیہ ہے یا جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں ان کا کردار کیا ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں جانے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم کیونکہ ہم ٹپیکل ہم بات کریں گے چکوال اپنے شہر میں، چکوال شہر میں ایک راج صاحب ارشد راج سے آپ بھی اس پہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ہم میڈیا کے دیگر دوست بھی لکھ رہے ہیں، اور بالخصوص میں نے اس پہ بڑا لکھا بھی ہے، بڑا کام بھی کیا ہے کہ چکوال شہر میں جو دیگر بیرونی اضلاع سے آئے ہوئے پروفیشنل بیگرز ہیں، پیشہ ور جو بھکاری ہیں، ان کی ایک بہت بڑی تعداد، ایک بہت بڑی فوج جو ہے وہ اس ٹائم آپ کے ضلع چکوال میں متحرک ہے۔ یہ آپ کا لیا، خوشام، بکر، ملتان جس کو جنوبی پنجاب آپ کہتے ہیں، یہاں سے ایک بہت بڑی تعداد میں جو پروفیشنل بیگرز ہیں۔ اب یہ بیگر جو ہے ان کی جو آپ کے سامنے ایک چیز ہے وہ تو بیگنگ ہے، اور وہ بالخصوص ان کی جو عورتیں ہیں وہ اگر آپ یہ دیکھیں تو صبح 6:30 بجے وہ ایک ٹولیوں کی شکل میں چکوال کے مختلف جو ہے وہ مذاکرات میں جو وہ کیا جاتے ہیں، جبکہ جو ان کے اب یہاں یہ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ جو خواتین ہیں کہ دیگر اضلاع سے ہجرت کر کے یہاں آئی ہیں، اکیلے آئی ہیں، یا ان کے ساتھ ان کے مرد بھی ہیں؟ ان کے ساتھ ایسا ان کے مرد بھی ہیں، وہ انہوں نے مختلف جھگی نشین ہے، انہوں نے جھگی لگائی ہوئی ہیں، یا انہوں نے پراپر انہوں نے مکان جو ہے وہ کرائے پہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ دن کو وہاں کی کیا ایکٹیویٹیز ہے یہ کسی کو نہیں پتا، وہ جوا بھی کھیلتے ہیں، وہ شراب بھی پیتے ہیں، وہ دیگر مختلف منفی جو سرگرمیاں ہیں ان میں وہ انوالو ہیں۔ خواتین جو ہیں ان کو انہوں نے لگایا ہوا ہے بیگنگ پہ، لیکن یہیں جو سارے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایک یہ کی ایک قسم ہے کیٹیگری ہے۔ دوسری کیٹیگری میں آ جاتے ہیں ہمارے شہر میں ہم مختلف مانگنے والے، انہوں نے اونٹ پکڑے ہوئے ہیں، وہ کسی دربار کے نام پہ چندہ مانگ رہے ہیں، وہ کسی اور ریڑھی والے کے، پھیری والے کے، کچھ سپارے بیچنے والوں کے کسی روپ میں۔ مقصد یہ بات کرنے کا ہے کہ ارشد راج سے سابقہ آپ کو یاد ہوگا آپ کے ساتھ تھے کہ عبد الرحمان علمان صاحب تھے، یہاں پہ ایس ایس پی صاحب تھے جو بعد میں سے یہاں سے ٹرانسفر ہوئے اور وہ چلے گئے ایز اے ڈی پی او خانے بار، ابھی وہ ٹرانسفر ہو کے راولپنڈی گئے ہیں، آپ وہاں پہ موجود تھے، تو ہم نے ان کے کو اعتراض بھی کیا تھا کہ سارے یہ ایکشن ہے، بالکل ان کی
کیونکہ وہ بتا کہ سر یہ بہت بڑا حساس ایشو ہے, یہ مستقبل میں جا کے مختلف جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرے گا, آپ کو نقصانات ہوں گے. انہوں نے آپ کیسے کوئی کہہ رہے ہیں آپ جناب within 2 days we will take action against this matter. وہ پھر انہوں نے ایکشن کیا لیا وہ آپ کے سامنے ہے. موجودہ ایس ایچ او صاحب ہے سید آصف رضا شاہ صاحب, جن کو میں متعدد بار ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ جناب یہ بڑا حساس ایشو ہے, اس پہ آپ جیسے ایسا میں آپ کو بات کر رہا ہوں جہاں پہ جیسے ہی 1 چوک تحصیل چوک اور کسی بھی اشارے پہ یا کسی بھی پوائنٹ پہ گاڑی جیسے بریک لگاتی ہے گاڑی اور رکشہ اور بائک ہو تو فوراً سے یہ لپٹ پڑتے ہیں اور گاڑی کے چاروں طرف میں ہو جاتے ہیں. اور اگر کوئی وہاں پہ ان کو اگر وہ کوئی پیسے نہ دے تو بہت غلیظ قسم کی لینگویج یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل آپ نے درست فرمایا. میں بات کر رہا تھا کہ ایس ایچ او صاحب شیخ صاحب کو بھی میں نے مطلب والی درخواست کی. انہوں نے 2-3 دفعہ یہ وعدے بھی کیے کہ جناب محرم گزر جائے تو محرم کے بارے کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے. پھر سفر آ گیا, انہوں نے کہا یہ سفر یہ اس کو کریں تو اس کے بعد ان کے خلاف ایک کریک ڈاؤن آپ کو نظر آئے گا. تو لیکن ابھی تک وہ اس کے خلاف کوئی پراپر ایکشن دیکھنے کو بھی نہیں ملا. دوسری ساری چیز یہ ہے کہ آج کل چکوال شہر میں پچھلے تقریباً 2 ہفتے سے وہ اسی قسم کی اسی کیٹیگری کا گروہ ہے. اس نے مطلب ہے کہ یہ کیا ہے کہ جو آپ کی بجلی کی تاریں کاپر کی جو تار ہوتی ہے وہ لوگوں کے گھروں کے باہر سے رات کو کٹر سے کاٹ کے چلے جاتی ہے. ایون اگر آپ کی 6 انچ یا 1 فٹ کی بار تار ہے اس کو بھی نہیں چھوڑتے. تو یہ مطلب تمام جو چیزیں ہیں جرائم سے جڑی ہوئی, ان میں سر فیصد ابھی جو ہے وہ جو آپ کا آج کا ٹاپک ہے وہ بچوں کا اغوا ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایک تو جو ضلعی انتظامیہ ہے بالخصوص جو ہماری پولیس فورس ہے یہ فوری طور پر حرکت پہ ہے. وہ جتنے بھی یہ پیشہ ور بیکاری ہو گئے یا یہ جرائم پیشہ کسی نہ کسی ہم سے زیادہ جو ایجنسیاں ہیں ان کے پاس معلومات بھی ہوتی ہیں, ان کے پاس سورس ہوتے ہیں, ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں. وہ ان وسائل کو گروہ کار لا کر جتنے بھی یہ کسی نہ کسی شکل میں آپ کے شہر میں مرڈر کا شکار ہیں یہ جرائم پیشہ جو ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں. جب تک وہ ان کے خلاف ایک پراپر کارروائی نہیں کریں گے, 1 سے 2 اریسٹ نہیں ہوں گی, یہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ یہاں پر اس طریقے سے جو اغوا ہو رہے ہیں. اسی طرح کے بکاری نے آگے کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ہمارے اپنے گروپ کے فائنانس سیکرٹری استاد محمد صدیق مولانا پیٹی گراؤنڈ کی اپنی ورکشاپ ہے. تو وہاں پہ کچھ ہمارے دوست وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پہ رہتے تھے. اتنی دیر میں 1 سے 2 کچھ وہاں پہ نا آفت تو میں نہیں کہوں گا مطلب انہوں نے اپنا روپ دارا ہوگا. وہ آگے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مسجد تعمیر کر رہے ہیں تو اس کے لیے چندہ دے دیں. اچھا ان سے ہماری کنورسیشن ہے کہ کہاں پہ آپ تعمیر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم دینا میں کر رہے ہیں. قدرتی ایسی بات ہوئی کہ وہ ہمارے ساتھ ایک ہمارے دوست ہی بیٹھے ہوئے تھے, وہ دینا سے کلام کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ کہاں پہ دینا میں ہے جی. اچھا جب ان سے مزید اس پہ ڈیفائن کرنے کی کوشش کی تو وہ آئیں بائیں شائن کرنے میں اسٹارٹ ہو گئے. کہ میں خود دینا سے کلام کرتا ہوں, آپ دینا میں کس جگہ پر مسجد تعمیر کر رہے ہیں, ہمیں بھی بتایا, ہم وہاں پہ آ کے ہم آپ کی سپورٹ کریں گے انشاءاللہ جو ہو سکا. اللہ کا گھر بنا رہے ہیں انشاءاللہ, اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. انشاءاللہ جو ہو سکا ہم انشاءاللہ فل سپورٹ کریں گے. ہمارے کچھ پہچان والے جو فارن سے بھی آپ کی سپورٹ کریں گے. تو ساتھ ہی دوسرے لڑکے نے کہا نہیں ہم دینا میں نہیں کر رہے, ہم رنگپنڈی سے کر رہے ہیں, ہم رنگپنڈی میں تعمیر کر رہے ہیں. اچھا جب ان کو مزید انویسٹیگیٹ کیا گیا اور ان سے پوچھ کی گئی کہ بھائی آپ کون ہیں, کہاں سے ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ اور بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو ملیال مغلا سے بھی چلے ہیں, پہنچنے والے ہیں. 2 سے 3 لوگ اور آگے. جب ان سے پتہ کیا گیا تو انہوں نے کہا جی ہم پنڈی صرف رہتے ہیں, ہم کرائے کے مکان وہاں پہ لیا ہوا ہے. تو نے کہا کہ ہم ہوٹل میں رکے ہوئے ہیں, ہوٹل میں رکے ہیں اور پراپر کوئی انتظام نہیں. اور 2 لڑکوں نے کہا کہ ہم باقاعدہ ان سے تنخواہ لیتے ہیں, یہ جتنے ہم ایریا ڈھونڈتے ہیں باقاعدہ ہم ان سے تنخواہ پہ چل رہے ہیں. ہمارا کوئی ان کے ساتھ یہ سسٹم نہیں ہے. ہم نے تنخواہ لینی ہے, جو ہماری تنخواہ لگے 25,000 جو ہماری سیلری ہے, ہم سیلری ہے کہ ہم نے پاس مختلف گاؤں میں دیہاتوں میں جانا ہے, شہروں میں جانا ہے, اور جو ہم سے ہو کے بس یہ لینے اور واپس اپنے چلے جانا ہے. یہ بہت بڑا دنیا ہے اسلام کے نام پہ. اس حوالے سے یہ لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. بخاری تو بخاری رہ گئے, جی لوگ بھی. آپ نے یہ بڑی ایک اور زبردست پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے, بلکہ یہ آج کی بات ہے کہ جو بھی آپ نے ذکر کیا ہے علاقہ رنڈی پٹی کا, پنڈی گجرا کا محمد شاہی صاحب کی یہاں پہ دکان ہے, تو وہ سارا علاقہ رنڈی پٹی ہے. تو آج بھی ایک دو دوست نے وہاں سے اپروچ کیا ہے کہ ملاد مولانا اور اس کے گرد نواز میں جو ہے وہ بہت سارے یہ ان کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں جو بیرون اضلاع سے آئے ہوئے لوگ ہیں, جو نسل باز ہیں, جو کرائم میں ملوث ہیں. وہ انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ جو ہے وہ مکان جو ہے وہ کرائے پہ لے لیے ہیں, وہ کرائے پہ انہوں نے وہ رہائش پذیر ہے وہاں پہ. تو ان لوگوں کا دوستوں کا یہ شکوہ تھا کہ جو مطلب قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, خصوص جو ملیال چوکی ہے اور تھانہ ڈون جو ہے,
پریشان بھی کرے اور ایک تو لوگوں کو جو ہے موٹیویٹ کریں, انہیں مطلب کہ پابند کریں کہ وہ کوئی بھی اگر مکان کسی بھی بندے کو جو بالخصوص جو بیرون اللہ سے آیا ہوا ہے وہ کرائے پہ دیتے ہیں تو اس کا ساری اس کی انفارمیشن جو ہے وہ قاعدہ آپ کا قاعدہ ایکٹ موجود ہے آپ کا نام ہے, تو وہ اس کا تھانے میں اور متعلقہ چوکی پہ انداز گیا ہے. صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں تک چوکی کی بات وہاں پہ تو میں اپریشیٹ کروں گا کہ جو اچھا کام کرے گا ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. چودھری اختر ہیں وہاں پہ چوکی کے آ رہے ہیں, ان کے ساتھ چودھری ابرار ہیں, بہت اچھا ورک کر رہے ہیں, زبردست سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں اس کے مطابق تھانے کی, وہاں پہ ابھی بھی ایڈیشنل چارج ایسے جو کا ملا ہوا ہے نہ, تو وہاں پہ ایسے جو ہے بہت بڑا علاقہ ہے, بہت بڑا علاقہ ہے ہمارا تھانہ ڈومن کا, بہت بڑا علاقہ ہے, لیکن وہاں پہ کوئی پراپر ایسے جو نہیں ہے. اس علاقے کو کس طرح دیکھا جا سکتا ہے جب ایک لیڈر نہیں ہے, لیڈر نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہاؤس پاسبل کہ اتنے بڑے سیٹ اپ کو ایک ایڈیشنل ایسے جو بیٹھا ہوا ہے انرجی یونٹ کے, کیونکہ ارسلان فاضل بھٹی چینج ہوا ہے اس کی جگہ جو انرجی یونٹ کا جو سب انسپکٹر کیا وہ وہاں پہ ایڈیشنل چارج طور پر ابھی ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے ایسے جو صاحبان کا ہونا بہت اہم جہاں پہ پوائنٹ ہے, اس طرح کے پوائنٹ اٹھانا اور وہاں پہ بے شمار اس طرح کے ملٹیپلیکیشن. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مقدس ہمارا 12 ربیع الاول کا میلاد آ رہا ہے, جلوس آ رہا ہے, تو ابھی ایسے تو صاحبان وہاں پہ موجود نہیں ہے جو پراپر اس چیز کو دیکھیں. ابھی جلوس کے کوئی وہاں پہ ایسے بھی کچھ, میں ابھی گزشتہ روز میرا وزٹ ہوا, میرے ساتھ محمد صدیق صاحب بھی موجود تھے, ہمارا چوکی کا وزٹ ہوا ہے, وہاں پہ بھی ہم نے کچھ ان کو کچھ باتیں کی ہیں کہ کچھ آپ ایسے کریں کہ آپ قاعدہ دیکھیں کہ کچھ مولوی حضرات ایسے معاملات میں روٹ چینج کر دیتے ہیں, جلوس کے روٹ چینج کر دیتے ہیں, ان کو پابند کریں, ان سے چھوٹی بونڈ لیں کہ کوئی بھی مولوی حضرات چھوٹی بونڈ لے اور روٹ چینج نہ کرے, کیونکہ یہ جب روٹ چینج کرتے ہیں بات کرتے کہ اسلام کو سامنے لا کے پھر یہ انتشار پھیلاتے ہیں. تو جو اس راستے سے چل رہے ہوتے ہیں پراپر اسی راستے سے اگر شروع کر کے اور ختم کر کے جائے تو کوئی ایسا مسائل نہیں ہوتے. جب یہ ہر سال چینج کرتے ہیں تو مزید مسائل بڑھتے ہیں اور ہر لوگ جو کوئی نہ کوئی مسئلے نئے سے نئے کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. راج صاحب اس بارے میں دو چیزیں یاد کرنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ماہ ربیع الاول جو ہے یہ بڑا مقدس برکتوں والا مہینہ ہے, تو تمام مسیح جتنے بھی ہم مسلمان ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اس میں رواداری اور اپنی جو اپنے اپنے جتنے بھی ہمارے فرقے ہیں جتنے بھی ہمارے ان سب کا ہم احترام کریں, احترام کے لازم ہیں. اسی کے جس آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے جو روٹس انتظامیہ جو ہے وہ مقرر کرتی ہے انہیں کو فالو کریں, ان پہ کاربند رہ گئے تو آپ اپنا جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی کریں تاکہ کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ مذہبی نہ پھیلے. اور یہ مہینہ جو ہے یہ برکتوں کا مہینہ ہے, یہ مطلب ہے کہ پرامن طریقے سے آگے بھی نکل جاتا ہے اور انشاءاللہ اب یہ گزر جائے گا. دوسری جو آپ نے چیز آپ نے ذکر کیا ہے کہ تھانہ ڈومن کا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نئے جو ڈی پی او صاحب ہیں وہ یہاں پہ جو ان کی تعیناتی ہو چکی ہے, میرے خیال میں بھی انہوں نے چارج نہیں لیا, شہر سے 2 دن میں انہوں نے یہ چارج لے کے اپنے جو فیض ہے وہ ادا کرنا شروع کر دیں گے. تو ہوپ فلی کہ جو ہے وہ تھانہ ڈومن, بالکل آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی کہ تھانہ ڈومن جو ہے بہت بڑا تھانہ ہے, اس میں بہت سارے جو ہے نا وہ دیہات اور قصبات جو ہے اس میں شامل ہیں اور وقت کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ پراپر ایک ایسا جو ہے وہ تعینات ہو. تو آخری سا رشت میں بات آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ یہ سمجھ لیں کہ میرا ایک عوام کے لیے والدین کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ تو چلیں اپنی وہ رسپانسبلٹی ادا کریں گے. ہم نے یہاں پہ گزارش کی ہے کہ اس کو پراپر چیک کریں اور ان جتنے بھی جرائم پیشہ یہ نافذ شکلوں میں یہ گھوم رہے ہیں ان کے خلاف فوری کریک ڈاؤن جو ہے یہ, اور یہ عوام کو نظر آنا چاہیے کہ صرف یہ نہ ہو کہ ادروائز جو ہے اپنے بچے جس طریقے سے آپ نے کہا کہ نیب بولے تو پھر اور دیگر بچے بھی جو ہے یہ بہت بڑا نقصان ہو سکتے ہیں. والدین کے لیے ہمارا میسج یہ ہے کہ جو بھی والدین یہاں پہ بھی ہمارا یہ پروگرام کی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی اپنے جو چھوٹے بچے ہیں ان کا خاص خیال رکھیں, انہیں باہر جو ہے وہ ان حالات میں کہ خراب ہے تو انہیں باہر نکلنے نہ دیں. اور دوسرا جو مختلف محلوں میں اور مختلف گلیوں میں ایک جو لیڈیز کی گروہ کی شکل میں بھی, جو ٹولیوں کی شکل میں بھی جو خواتین آج کل آپ کو گھومتی نظر آتی ہیں, وہ باقاعدہ ایک ایک گھر جو ہے وہ اس کو نہ کرتی ہیں, نہ کر کے وہ مانگنے کے چکر میں. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں جو گھر میں ہوتی ہیں کیونکہ مرد حضرات جو ہے اس وقت کاموں پہ نکل جاتے ہیں, تو وہ جب دروازہ ناک ہوتا ہے تو وہ کسی خاتون کی آواز سنتی ہیں تو فوری طور پر دروازہ کو کھول دیتی ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ خاتون ہی آ گئی. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ خاتون ان کے بھلے کے ہے, یہ کسی دوسرے
شہر سے کوئی وقار ہے یہ کام ہے یہ کوئی اجازت ہے. تو یہ ہے کہ بالکل آپ دروازے کو نہ کھولیں, اپنی جو احتیاط والدین ہیں, اپنی جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں بصیرت والدین وہ آپ ادا کریں, اور باقی انشاءاللہ جو قانونی ادارے ہیں ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف کارروائی کریں. بالکل راج صاحب, بالکل والدین کو بھی دیکھنا چاہیے. اور یہاں پہ میں ایک بات ضرور کروں گا کہ ہمارے جو لڑی پٹی کا علاقہ ہے, خانپور اور میاں نگلا, 2 درجن سے زیادہ پرائیویٹ اسکول ہیں اور ہزاروں تعداد میں بچے وہاں پہ زیر تعلیم ہوتے ہیں, چھوٹے بچے ہیں. تو جو بچے اب اسکول وین کے ڈرائیور ہیں وہ وہاں سے پک کر کے اپنے موجودہ اڈے کو وہاں پہ ڈراپ کر دیتے ہیں. تو والدین کو چاہیے کہ ان ڈیز میں وہاں پہ پراپر یا تو اس وین ڈرائیور کو بولیں کہ وہ آپ کے گھر تک ڈراپ کرے. اگر آپ کے گھر تک وہ وین گاڑی یا رکشا جو بھی ہے وہ آپ کے گھر تک نہیں پہنچ سکتی, تو پھر آپ کو چاہیے کہ جو اسٹاف ہے, گاڑی کا اسٹاف ہے, وہاں پہ خود جا کے پک اینڈ ڈراپ خود کریں. آپ خود رسپانسبلٹی ادا کریں, یہی اہم وقت کی ضرورت ہے. اور دوسرا جو اس علاقے کے ہمارے علاقے میں جو ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں, میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نوجوان بھی یہ دیکھیں کہ جہاں پہ بھی یہ پھیری والے ہیں, یہ کوئی مانگنے والے ہیں, کہ اس طرح کے لوگ وہاں پہ گاؤں میں اندر گھس رہے ہیں, تو پراپر ان کو چیک کریں, ان کا آئی ڈی کارڈ چیک کریں, اور جو بھی انلیگل نظر آئے اس کو فوراً 1 پہ کال کریں, متعلقہ پولیس یا تھانے کو اطلاع دیں اور اس کو فوراً پولیس کے حوالے کیا جائے. امید ہے کہ وہ ایسے بندے کے خلاف وہ انویسٹیگیٹ بھی کریں گے, اور اگر وہ انلیگل ہوا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی. پھر تب تک کے لیے اتنے ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے فرد بشیر اور راجہ افتخار کو دیجیے اجازت. اللہ پاکستان زندہ باد.